گناہوں سے اجتناب کی ترغیب کو پیدا کیا جائے اور معاشرے کے اندر سے ایک ایسے کلچر کو پیدا کیا جائے کہ ہر شخص جو ہے صالحیت کی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم نے ایسا روزہ رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقوی والے بن جائیں گے۔ اور تقوی کا انجام آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے متقین کے لیے جنات اور نہروں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے محلات کو تیار کر دیا ہے۔ اہل تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انواع و اقسام قسم کی نعمتوں کو تیار کر دیا ہے۔ چنانچہ میرا روزہ صرف بھوک کا روزہ، صرف پیاس کا روزہ، صرف شریک زندگی سے اجتناب کا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن موسیقی کو سن رہا ہوں، میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن ڈائجسٹوں کو پڑھ رہا ہوں، میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن جھوٹی قسموں کو کھا رہا ہوں، میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن کم تول رہا ہوں، میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن کم ماپ رہا ہوں، میں حالت روزہ کے اندر موجود ہوں لیکن گندے پروگراموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرما دیا، جو گناہوں کا اجتناب نہیں کرتا، جو جھوٹی باتوں سے اجتناب نہیں کرتا، جو قول زور سے اجتناب نہیں کرتا، جو سارے کے سارے معصیت کے کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے۔ انشاءاللہ یہ بھوک اور یہ پیاس اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے قیامت کے دن توشہ بن جائے گی۔ دنیا کے اندر ہمیں گناہوں سے اجتناب کا سبق دینے والا روزہ انشاءاللہ آخرت کی سربلندی کا سبب بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی جملہ کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے اور اس میں کرنے والے بہت سے کام ہیں۔ فرض عبادت اس مہینے کی روزہ رکھنا ہے۔ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور بڑی نفل عبادت تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے یہ کام کرے گا اللہ اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ماہ مبارک کے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ کے حساب کو بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا وصف ہے، یہ اچھا انداز ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان میں کیلکولیٹ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کے اندر انسان کے اعمال کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ماہ مبارک میں کیے جانے والے کاموں میں سے ایک اہم کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت اللہ الحرام کا عمرہ کرنا ہے۔ جو ماہ مبارک کے اندر عمرے کو کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کو ادا کیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، ماہ مبارک میں ایک اہم کام لیلۃ القدر کی جستجو کرنا ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، جہاں پہ اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ لیلۃ القدر کی جستجو گو گھر میں رہ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی جستجو کے ساتھ ساتھ مقصد تحلیق پہ غور و فکر کرنا، اپنے خالق و مالک کی کبریائی کے اوپر غور و فکر کرنا، اس بات کو آسان اور سہل بنانے کے لیے اس مہینے کے آخری دھاکے کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف میں اپنے معاشرے سے کٹ بچ کر اور اپنے کاروبار زندگی کو تج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی جاتی ہے، اور اللہ سے لو لگانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو علم سے، حکمت سے، نورانیت سے منور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ماہ مبارک کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کر ان جگہوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو جگہیں خیر اور فلاح کی جگہ ہوتی ہیں۔
حضرت علامہ شہید کا یہ مرکز آپ کی توجہات کا جو ہے وہ طلبگار ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مرکز کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے. اس مرکز سے اٹھنے والی آواز اللہ کے فضل و کرم سے انگلستان، جرمنی اور امریکہ تک جاتی ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی صدا کے نتیجے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایوان بالا تک اللہ کے فضل و کرم سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں ایک اہم امر کی طرف آپ کی توجہ کو بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں. جس مسجد کے اندر بور ہوا تھا وہاں باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ وہاں پر نمازوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. جمعے کے مسئلے کو NOC کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا، لیکن بعض شر پسند عناصر جو وہاں پر فرض نمازوں کے اوپر چلتے کڑتے رہے، تراویح کی نماز کو ہوتا دیکھ کر انہوں نے اس حوالے سے ایک ریزرویشن کو ہاں کھڑا کر دیا ہے. علاقے کے ذمہ داران پولیس والے ان کی افرادی قوت کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. میں SP کینٹ کو، SSB کو، آپریشن کو اور CCPO لاہور کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق عبادت کرنا ہر شخص کا حق ہے. آپ اس کے نظریے کو درست تسلیم نہیں کرتے نہ کریں، لیکن آپ اس سے عبادت کے حق کو نہیں چھین سکتے. ہم نے اس ملک کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، سکھوں اور ہندوؤں کے حقوق کی بات کی، لیکن اس ملک کے اندر دوہرا معیار ہے. جو شخص اکثریت میں ہو یا جو جماعت یا گروہ اکثریت میں ہو اس کو خواہاں کا ریلیف دیا جاتا ہے. ہم اس ملک کے اندر برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، برابر کے شہری ہیں، اور اپنے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو اور اپنے کسی ایسے حق کو جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، آئین نے دیا ہے، اس کو سرنڈر نہیں کر سکتے. انشاءاللہ جامع عمر ابن خطاب میں تراویح کی نماز ہوگی، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جامع عمر ابن خطاب میں تراویح کی نماز ہوگی، اور جو شر پسند عناصر اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑیں گے انشاءاللہ ان کو روکا جائے گا، ان کو ٹوکا جائے گا. حضرات گرامی قدر، یہ خیر کے مراکز آپ کی توجہات کے جو ہیں وہ طلبگار ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے اندر کروڑوں روپے کے پروجیکٹس کو چلا رہے ہیں. حضرت علامہ شہید کی 15,000 کے قریب کتابیں الحمدللہ ہم نے اس مرکز کی لائبریری کو ڈونیٹ کر دی، تاکہ یہاں پر یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی کتابیں اہل علم و طالب علم آ کے پڑھ سکیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کچھ بھی ہے ذاتی کوئی یہاں سے ہمیں مفاد نہیں. میں 25 سال سے زیادہ عرصہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کی خدمت کے اندر مامور ہوں، لیکن الحمدللہ 1 روپے کا اس مرکز سے روادار نہیں ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بات آئی تعاون کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تعاون کر کے بھی یہی محسوس ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات گرامی قدر، ہم ایک فیملی یونٹ کی طرح ہیں، ہم ایک کمیونٹی کی طرح ہیں. ہمیں ان پودوں کو شجر آور درخت بنانے کے لیے پانی دینا ہوگا، ان کی پرورش کرنا ہوگی. مرکز کے ساتھ بہت سے میرے ذاتی دوست جو اندرون اور بیرون ملک موجود ہیں، گاہے بگاہے دامے درمے سہنے قدمے تعاون کرتے رہتے ہیں، لیکن مرکز کے اپنے نمازیوں کا شیئر حقیقی بات یہ ہے جس لیول کے اوپر ہونا چاہیے ابھی تک اس لیول کے اوپر نہیں پہنچا. آپ بڑھ چڑھ کر اس مرکز کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا کریں. انشاءاللہ اگر آپ صحیح طور پہ تعاون کریں تو اب مرکز جس لیول کے اوپر آ چکا ہے اس کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. پچھلے پلاٹس کو حاصل کر کے انشاءاللہ ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکز میں تراویح کی نماز کا اور خلاصہ قرآن مجید کا اہتمام موجود ہے. الحمدللہ یہاں پر تراویح اور خلاصے کا اجتماع ایک مثالی اجتماع ہوتا ہے، جس میں بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جوش و جذبات کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں. کورونا کی SOPs کے دوران ہم نے مساجد کو مکفل نہیں ہونے دیا، ہم نے مساجد کے دروازوں کو بند نہیں ہونے دیا. اس کا یہ ثمر ہے کہ آج پورے ملک کے اندر لوگوں کو آپ کے مرکز کے ساتھ اور آپ کی اس درسگاہ کے ساتھ غیر معمولی وابستگی اور پیار ہے. چنانچہ آپ اس کی مادی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ تعاون کریں اور مانوی اعتبار سے بھی اپنے اہل خانہ کو لا کر، اپنی بیویوں کو لا کر، اپنے بچوں کو لا کر اس کی آباد کاری کے اندر بھی اضافہ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مرکز کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.